مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف ایک بار پھر کورونا وبا کو جواز بنا کر نیب کو طرح دے گئے۔ بدھ کو انہیں نیب نے طلب کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے خود حاضر ہونے کی بجائے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ وہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی صحت اب ٹھیک ہے، لیکن وہ نیب کے سامنے پیش ہو کر خود وبا کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ انہوں نے نیب کے پوچھے سوالات کے جوابات جو ان کے مطابق یادداشت میں تھے بھی لف کر دیے، لہٰذا کیونکہ شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ کورونا وائرس کی بنا پر اس وقت ریکارڈ مہیا نہیں ہو رہا، حسب توقع نیب نے جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے انہیں 4 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ بدھ کے روز ہی رانا ثناء اللہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حکومت لیڈر آف اپوزیشن کے سرگرم عمل ہونے اور کورونا وائرس کے حوالے سے ٹف ٹائم دینے کی بنا پر انہیں منظر سے ہٹانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایسی کون سی نئی بات ہے جو نیب میاں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس معاملے کو فراڈ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب پوچھ گچھ تو کرتا نہیں، اس کا مقصد انتقامی کارروائیاں کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی بنا پر وہ تو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ پوچھ گچھ کی روداد لائیو دکھائی جائے۔ شہباز شریف بھی اگرچہ آفر کر چکے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پر نیب کے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں، لیکن نیب نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارا نیب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال بھی یہ کہتے نہیں تھکتے کہ نیب آزاد ادارہ ہے، کسی حکومت کے نہیں بلکہ پاکستان کی ریاست کے تابع ہے۔ حسب توقع حکومت کے ترجمان معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان خاموش نہیں رہ سکیں۔ ایک ٹویٹ میں ان کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کا انکار لیگی قیادت کے قول و فعل میں تضاد کی زندہ مثال ہے۔ ایک طرف تو وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں کہ وہ وبا کی وجہ سے سماجی فاصلوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سینکڑوں ارکان پارلیمنٹ کی موجودگی میں اجلاس بلانے پر مصر ہیں۔ محترمہ کو اپوزیشن کی یہ منطق بھی نرالی لگتی ہے کہ ایک طرف مساجد کھولنے پر اعتراض کیا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ پارلیمنٹ کھولنے کے لیے بے تاب ہیں۔ جب شہباز شریف لندن میں مقیم تھے تو حکومتی پارٹی کے یہی ترجمان تانے دیتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے انتہائی گھمبیر حالات کے باوجود قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لندن کے مزے لوٹ رہے ہیں اور واپس آنے سے انکاری ہیں۔ اب جبکہ وہ واپس آ چکے ہیں، طرح طرح کی پھپتیاں کسی جا رہی ہیں۔ سب سے مضحکہ خیز اعتراض یہ ہے کہ شہباز شریف کو خطرہ تھا کہ کورونا وائرس کی بنا پر لندن میں انہیں وینٹیلیٹر مہیا نہیں ہو پائے گا، لہٰذا وہ بھاگم بھاگ پاکستان آ گئے۔ ایک اور وزیر باتدبیر کا فرمانا ہے کیونکہ شہباز شریف کا خیال تھا کہ کورونا وائرس کی بنا پر حکومت کا چل چلاؤ ہے تو وہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ اس سارے گورکھ دھندے میں یہ بات افسوسناک ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس امر کے باوجود کہ پاکستان اپنے قیام کے بعد ایک شدید ترین بحران سے گزر رہا ہے اور کورونا وائرس کے ہاتھوں بڑی تباہی کا ڈاکٹروں اور سنجیدہ حلقوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی اور فقرے بازی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو، شہباز شریف اور اپوزیشن کی دیگر قیادت اس معاملے میں حکومت کو غیر مشروع تعاون کا یقین دلا چکی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کورونا کے حوالے سے فیصلہ کن حفاظتی اقدامات کرنے پر نکو بنایا جا رہا ہے، گویا کہ روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ اس مخمصے کی صورتحال کی بنا پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ لگتا ہے کہ قوم کو 100 جوتے بھی مارے جا رہے ہیں اور 100 پیاز بھی کھلائے جا رہے ہیں، نہ تو کاروبار چل رہے ہیں اور نہ ہی لاک ڈاؤن، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہی آئی پی کلچر ہے، وفاقی کابینہ جس کے بارے میں حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے تھے کہ آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، وزراء اور مشیروں کی فوج در فوج ہے مگر کام کچھ نہیں، مشیروں کو وفاقی وزراء کا درجہ دے دیا، مبینہ طور پر کرپٹ لوگوں کو مشیر رکھا گیا۔ کابینہ کا حجم دیکھیں، 49 ارکان کی کیا ضرورت ہے، مشیر اور معاونین نے پوری کابینہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اتنی کابینہ کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کچھ جانتا ہی نہیں۔ اب ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی امین الحق کے بطور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کا حلف اٹھانے سے کابینہ نے نصف سینچری مکمل کر لی ہے۔ دوسری طرف نیب بھی اس کے باوجود کہ کورونا وبا نے پورے ملک کو گھیر رکھا ہے، معمول کے مطابق اپنے پکڑ دھکڑ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ شاید قرنطینہ زدہ پاکستان میں نہیں بلکہ امن و آشتی یا خیر کے کسی جزیرے پر آپریٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس ویڈیو لنک پر بلانے یا نہ بلانے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ مسلم لیگ نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک اجلاس میں
شرکت نہیں کرے گی کیونکہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرنا آئین کے ساتھ مذاق ہے اور ہم عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ خود صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک انٹرویو میں آن لائن پارلیمانی سیشن کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ حکومتی زعماء کو اپوزیشن کا نہیں تو اپنے ہی نامزد صدر مملکت کا مشورہ مان لینا چاہیے۔ خواجہ محمد آصف نے بھی پارلیمنٹ کا اجلاس پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ہی کرانے پر زور دیا ہے۔ ان کے مطابق اگر پارلیمنٹ ہال اور اس کے ساتھ گیلریز کو ملا لیا جائے تو اجلاس آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی تمام ارکان اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ حکومت کو آئندہ بجٹ بھی اسمبلی سے منظور کرانا ہے، لہٰذا اجلاس بلانا آئینی ضرورت بھی ہے۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ خان صاحب جو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپوزیشن کے چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، لہٰذا اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نپی تلی بات کرتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کچھ اپوزیشن کی بات مان لیتے ہیں اور کچھ اپنی بھی منوا لیتے ہیں۔ مزید برآں وزیر اعظم کو بھی قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دراصل ویڈیو لنک پر پارلیمنٹ کا اجلاس ورچوئل پارلیمنٹ سیشن بلانے کے مترادف ہے۔ ورچوئل سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پر نہیں بلکہ عملی طرز پر ہی۔ اس حوالے سے ورچوئل لاک ڈاؤن کی اصطلاح بھی استعمال کی جا رہی ہے، لیکن ورچوئل پارلیمنٹ کا حشر بھی اپوزیشن کی عدم شرکت کی صورت میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جیسا ہو جائے گا۔ حکمران جماعت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ پارلیمانی جمہوریت کی ماں ہوتی ہے، لیکن یہاں اسے محض اقتدار حاصل کرنے کے زینے کے طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی میں ان کے مخالفین ہزار کیڑے نکال لیں، لیکن وہ بطور وزیر اعظم قریباً بلا ناغہ اجلاس میں شرکت کرتے تھے۔ یہ توفیق بطور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہوئی اور نہ ہی اب عمران خان کو۔ شاید اسی بنا پر وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ تو نہیں لیکن ایک ورچوئل پرائم منسٹر بنتے جا رہے ہیں۔